آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عربی زبان میں لکھا ہوا حمدیہ کلام سنتے ہیں۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، نثنی علیک ولیس حول ثنائی۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، نثنی علیک ولیس حول ثنائی۔ انظر الی برحمت وعطوفت، یا ملجئی یا کاشف الغمائی۔ ہو میرے پر رحمت و شفقت کی مولا ایک نگاہ، تو میرے غم کا مداوا، تو ہی ہے میری پناہ۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، نثنی علیک ولیس حول ثنائی۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، نثنی علیک ولیس حول ثنائی۔ انا رأینا فی الظلام مصیبة، فارحم وانزلنا بدار ضیاء۔ ظلمتوں کے دور میں ہم ہیں مصیبت کا شکار، کر رحم ہم پر، ہمیں تو نور کے گھر میں اتار۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، نثنی علیک ولیس حول ثنائی۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، نثنی علیک ولیس حول ثنائی۔ تعفو عن الذنب العظیم بتوبة، تنجی رقاب الناس من عبائی۔ بخش دیتا ہے گناہ تو کر کے نظر التفات، گردنوں کے طوق سے بھی تو ہی دیتا ہے نجات۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، نثنی علیک
وليس حول ثنائي. کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے، اور وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام کا، اور آج ہم سنیں گے مکرم و محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ نعتیہ کلام زندگی بخش جام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. آئیے سنتے ہیں. زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا. میرا بستان کلام احمد ہے، میرا بستان کلام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. کیا پیارا کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں. اور ناظرین، حسب معمول انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں بھی 2 نئی نظمیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ ایک نئی آواز متعارف کروائی جائے گی. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا.
برکات خلافت کے حوالے سے یہ نظم ہے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم منصور جاوید صاحب طولوز فرانس سے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا آج بھی پیغام مل گیا ہے۔ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ نے السلام علیکم کہا ہے۔ اور محترم عاصم جمیل صاحب، محترمہ طاہرہ عاصم صاحبہ، محترمہ رافعہ عاصم صاحبہ، آپ سٹن لنڈن سے ہیں۔ آپ سب نے بھی اسی نظم کی فرمائش کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں نظم۔ دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا۔ دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا، جو بیت کے تقاضے نبھانا باوضو ہو کر، اسی کے در پہ اپنی آن اپنی شان رکھ دینا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، دعا کرتے ہوئے پیش نظر اس کی رضا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے ہم سن رہے تھے۔ اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا۔ یہ محترم ثاقب زیروی صاحب کا کلام، پڑھنے والے محترم مرتضیٰ منان صاحب ہیں۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم سائر احمد صاحب، محترم شعیب اسلم صاحب، شہزاد اسلم صاحب، دانیہ اسلم صاحبہ اور ثانیہ اسلم صاحبہ آپ شامل ہیں۔ آپ نے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم بھی کہا ہے۔ آئیے نظم سنتے ہیں، فرصت ہے کسی جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا۔
فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خواب ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا، تاریخ کے سینے میں اب تک ہے دفن وہ سارے ہنگامے، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا، طاقت کے نشے میں چور تھے جو توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا، پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم ثاقب زیروی صاحب کا، جسے محترم مرتضیٰ منان صاحب نے پڑھا ہے۔ اور ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات ملتے رہتے ہیں دوران ہفتہ بھی، اور آپ سب کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ اور ہر پروگرام میں 2 نئی نظمیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے آج کے پروگرام کی پہلی نئی نظم سننے کا۔ یہ نئی نظم پڑھی ہے محترم احمد کمال صاحب نے، نظم ہے کلام طاہر میں سے اس رحمت عالم، یہ نعتیہ کلام ہے۔ آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے
مت والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ وہ والی تھا مسکینوں کا، بیواؤں اور یتیموں کا، یہ ماؤں بہنوں کے سر کے چادر کو جلانے والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے، یہ کیسے مت والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا، بھوک مٹانے آیا تھا، یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں، اس رحمت عالم ابر کرم کے، یہ کیسے مت والے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن، یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دینوں ایمان وطن، اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، اے دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن۔ ظالم مت بھولے بالآخر مظلوم کی باری آئے گی،
مکر کی ہر بازی الٹائی جائے گی، پتھر کی لکیر ہے یہ تقدیر، مٹا دیکھو گر ہمت ہے، یا ظلم مٹے گا دھرتی سے، یا دھرتی خود مٹ جائے گی، یا ظلم مٹے گا دھرتی سے، یا دھرتی خود مٹ جائے گی، اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا، یہ آگ لگانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ہم سن رہے تھے کلام طاہر میں سے محترم احمد کمال صاحب کی آواز میں۔ ناظرین، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، پوری خواہش ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ اچھی نظم پڑھنے والے ہیں، جو اپنے اپنے ممالک میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں، انہیں اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ آج ہم نے آپ کو یہ کلام سنوایا محترم احمد کمال صاحب کی آواز میں پہلی دفعہ۔ آپ نے ہمیں ای میل کرنا ہے nazm@mta.tv اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی ہے۔ محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، محترم حمزہ صاحب، قاسم صاحب اور مصطفیٰ صاحب، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ محترمہ روبینہ وسیم صاحبہ، محترمہ سعدیہ صاحبہ، صدیقہ صاحبہ، آپ کا بھی بہت پیارا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، اور محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، آپ کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ خاک میں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما ہے، آزمانے والے یہ
نسخہ بھی آزما جو خاک میں ملے عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی پرمعارف کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی آواز میں۔ محترم سید محمد احمد صاحب، سید انوار احمد صاحب، سید سرفراز شاہ صاحب، سید محمود شاہ صاحب، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا بڑا پرخلوص پیغام مل گیا، اور آپ نے کا بھی یہی کہنا ہے اور بہت سے احباب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ اور وقت ہوا چاہتا ہے آج کے پروگرام کی دوسری نئی نظم سننے کا۔ وقت کم ہے، بہت ہیں کام، چلو کلام طاہر میں سے یہ کلام آئیے سنتے ہیں۔ وقت کم ہے، بہت ہیں کام، چلو ملک جی ہو رہی ہے شام، چلو وقت کم ہے، بہت ہیں کام، چلو زندگی اس طرح تمام نہ ہو، زندگی اس طرح تمام نہ ہو، کام رہ جائیں نہ تمام، چلو منزلیں دے رہی ہیں آوازیں، منزلیں دے رہی ہیں آوازیں، صبح مہوے سفر ہو شام، چلو صبح مہوے سفر ہو شام، چلو رات جاگو مہو نجوم کے ساتھ،
رات جاگو مہو نجوم کے ساتھ، دن کو سورج سے ہم خرام چلو، دن کو سورج سے ہم خرام چلو، پیشوائی کرو تمہاری طرف، پیشوائی کرو تمہاری طرف، آ رہا ہے نیا نظام چلو، آ رہا ہے نیا نظام چلو، میرے پیارو خدا کے پیاروں پر، میرے پیارو خدا کے پیاروں پر، دائماً بھیجتے سلام چلو، دائماً بھیجتے سلام چلو، دل سے اٹھے جو نعرہ تکبیر، دل سے اٹھے جو نعرہ تکبیر، ہو سوریا سے ہم کلام چلو، ہو سوریا سے ہم کلام چلو، وقت کم ہے بہت ہے کام چلو، ملگ جی ہو رہی ہے شام چلو، ہے بہت ہے کام چلو، وقت کم ہے بہت ہے کام چلو، ملگجی ہو رہی ہے شام چلو۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ یہ نظم آپ پہلے ہمارے پروگرام میں سنا کرتے تھے، لیکن یہ دوبارہ خاص طور پہ ہم نے آپ کے لیے ریکارڈ کروائی ہے۔ آپ نے ہمیں nazm@mta.tv پر پیغام کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں بھی نظم پروگرام انتخاب سخن میں آئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز اچھی ہے، تو آپ ہمیں 3 منٹ کی آڈیو ریکارڈ کر کے بھجوائیے nazm@mta.tv پہ۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو میسیج میں بھی پیغام ریکارڈ کروا کے بھجوا سکتے ہیں کہ آپ کون سی نظم سننا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہم سنیں گے کلام محترم چودھری محمد علی مظفر صاحب کا، پڑھنے والے محترم عمر شریف صاحب۔ یہ نظم بھی حالیہ دنوں میں ہی آپ کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ آئیے نظم سنتے ہیں، روح کی لذت۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات
کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا تیری ذات صفات کا نام اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا تیری ذات صفات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسات کا نام. کیا ہی پیارا کلام محترم عمر شریف صاحب پڑھ رہے تھے محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا. اور اگلی نظم ہے یارو مسیح وقت، اور اس کے لیے فرمائشیں تو بہت سی ہیں لیکن چند ایک نام ہم شامل کر پائیں گے. محترم اطہر حفیظ فراز صاحب، محترم عاطف محمود صاحب، مہرین صاحبہ، اور اس کے علاوہ دانیال عاطف صاحب. آپ سب نے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا. آپ نے نظم کی فرمائش کی تھی، ہم وہی لوگ ہیں. یہ نظم ہم انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں آپ کو ضرور سنوائیں گے، لیکن آج کلام محمود میں سے یہ نظم محترم تنویر ناصر صاحب کی آواز میں سنتے ہیں. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار
رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے، وہ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے، وہ ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے، ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوبے خشک، وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوبے خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم تنویر ناصر صاحب کی آواز میں۔ اگلی نظم ہم محترمہ شمائلہ صاحبہ اور حمیرہ صاحبہ کی فرمائش پہ سنیں گے، وہ قادیاں کی رونقیں، محترم کرامت راج صاحب کا کلام پڑھنے والے مرتضیٰ منان صاحب۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں روا، ہر ایک طفل و مرد و زن کشا کشا جوا جوا، قدم قدم تھے ذوفشا مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، عجیب سا تھا سلسلہ، بڑھا ہوا تھا حوصلہ، روا دوا تھا قافلہ، سمٹ رہا تھا فاصلہ، ہم قدم تھی چل رہی امام وقت کی دعا، مٹ رہی تھی نفرتیں، بٹ رہی تھی برکتیں،
وہ قادیا کی رونقیں وہ کوبکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا آرزو تھی مضطرب ہر ایک دل میں پیار تھا نفس نفس تھا مطمئن ہر ایک طرف قرار تھا جبیں جبیں تھی سجدہ ریز برس رہی تھی رحمتیں وہ قادیا کی رونقیں وہ کوبکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں برکتیں سمیٹ کر جب اپنے گھر کی راہ لی امام وقت کی دعا سبھی نے بے پناہ لی سکون دل کے واسطے بے قرار چاہ لی جبی جبی پہ نور تھا نگاہ میں فراستیں وہ قادیا کی رونقیں وہ کوبکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں مسیح وقت کی صدا زمن زمن پہنچ گئی شجر شجر پہنچ گئی کوہ دمن پہنچ گئی نفس نفس مہک اٹھا چمن چمن پہنچ گئی سمر کا رنگ لائیں گی یہ وقف نو کی کوپلیں وہ قادیا کی رونقیں وہ کوبکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم وہ قادیاں کی رونقیں بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں اور وقت ہوا چاہتا ہے ایک نئی آواز متعارف کروانے کا محترم نعیم احمد صاحب فہیم احمد صاحب 2 بچے 2 نوجوان یہ میانمار سے ہیں اور ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن انہوں نے پوری کوشش کر کے اردو زبان سیکھی اور یہ نظم پڑھی تو بطور خاص ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم یہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں خدائے من دوائے من شفائے من قبائے من ردائے من رجائے من ضیائے من خدائے من دوائے من شفائے من قبائے من ردائے من رجائے من ضیائے من زمین و آسمان کا نور مکان و لامکان سے دور ہما صفت ہما سرور خدائے ذوالجلال طور قبول کر دعا ضرور میرے خدا میرے غفور خدائے من قبول کن دعائے من خدائے من دوائے من شفائے من قبائے من ردائے من رجائے من ضیائے من
درود مصطفیٰ پہ ہو، صلات میرزا پہ ہو، سلام مقتدا پہ ہو، دعا ہر آشنا پہ ہو، جو اپنا کار ساز ہے، توکل اس خدا پہ ہو، خدائے من خدائے من۔ جی ناظرین، آپ نے ہمیں ای میل کر کے nazm@mta.tv پہ ای میل کر کے بتانا ہے کہ محترم نعیم احمد اور فہیم احمد صاحب کی یہ نظم آپ کو کیسی لگی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔